مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ بار بار ایک مسئلہ میں چھیڑ رہا ہوں، لیکن لوگ جو ہے نا اس کو غلط اس پہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی، بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا عقائد کا اختلاف بھی ہے علماء کا آپس میں، جبکہ عقیدے میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ براہ راست قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے۔ اس میں کسی عالم کی تحقیق بولو بھائی نہیں چلے۔ عقائد کا معاملہ قرآن و سنت نے دو ٹوک الفاظ میں، کیونکہ وہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو بڑے بڑے مسائل قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دی، اس میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، وہ اجماعی ہے۔ ہاں عقائد میں بعض دفعہ جب آپ بہت گہرائی میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، تو اتنی گہرائی میں جاؤ ہی نہیں۔ کتنا آسان حل بتا رہا ہوں آپ، اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت۔ اب آج کل نا لوگوں نے ایک مسئلے میں میرا خون پیا ہوا ہے بہت زیادہ۔ میں نے کہیں بیان میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے کہ اس کی شان ہے، علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ میرے منہ سے یہ نکل گیا، مجھے کیا پتا تھا اتنا پھڈا ہو رہا ہے اس مسئلے پہ۔ اب لوگوں نے فون بھی کر رہے ہیں، وہ فلاں دامت برکاتہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلاں متظلہ العالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، پھر فتوے بھی لا کے فلاں مدرسے کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ کو ہر جگہ موجود نہیں مانتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ مولوی صاحب آپ تو اہل سنت والجماعت سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ پھر فتوے دکھا رہے ہیں مجھے، پھر کلپ بھیج رہے ہیں، شارٹ کلپ، دیکھو فلاں مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک مولوی صاحب کا کلپ بھیجا، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے سے یہ اشکال لازم آتا ہے کہ اللہ کا تو معاذ اللہ جسم ہے۔ تو اس اشکال کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ جیسے دکان میں رمضان ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو دکان میں بھی ہوتا ہے، مکان میں بھی رمضان ہوتا ہے نا، تو جیسے رمضان کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن وہ دکان میں بھی ہے، گھر میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، تو اللہ بھی بغیر جسم کے ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے۔ تو مجھے اشکال یہ ہوا، ان عالم کی باتوں پر اعتراض نہیں ہے، وہ جو نظریہ بیان کر رہے ہیں ان کا نظریہ ہے کہ وہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس میں اعتدال کی رائے کیا ہے وہ بیان کروں گا، لیکن یہ دلیل اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ دکان رمضان میں نہیں ہوتا، سوری رمضان دکان میں نہیں ہوتا بلکہ دکان رمضان میں ہوتی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بھائی دکان کے اندر کسی عالم کا کوئی کلپ تھا تو مجھے کسی نے وہ کلپ ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی نے مجھے بھیجا کہ کوئی مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کون مولوی صاحب ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، کہ میں نے کہا بھائی رمضان کے دکان کے اندر تھوڑی رمضان ہوگا، رمضان دکان کے اندر ہوگی نا۔ او بھائی رمضان ہمارے اندر آتا ہے یا ہم رمضان میں چلے جاتے ہیں؟ رمضان کا تو ایک مخصوص مہینہ ہے، ہم سب اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو ٹائم جو ہے نا، ٹائم وقت وہ ظرف بنتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ظرف نہیں، وہ مظروف ہوتی ہیں، وہ ظرف نہیں ہوتی۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو، برتن کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو برتن ان کے لیے ظرف ہوگا، جو چیزیں اس کے اندر ہوں گی وہ مظروف کہلاتی ہیں۔ تو ٹائم جو ہے نا، ٹائم یہ برتن کی طرح ہے، اس کے اندر چیزیں آتی ہیں، نہ کہ چیزوں کے اندر ٹائم۔ تو اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون مولوی صاحب ہے جنہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن مجھے کسی نے ان کی طرف سے نقل کیا کہ ایک مولوی صاحب نے یہ دلیل دی ہے۔ اس لیے میں عوام سے کہتا ہوں کہ بھئی عقائد کے معاملے میں غلو مت کرو، اور سیدھا سیدھا قرآن و سنت کے ظاہری الفاظ کو فالو کرو، تو پھر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ٹیکنیکل طریقے سے اشکالات کے جوابات دیں گے، پھر اس پر ایک اشکال پھر اشکال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے، تو مان لو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ کیسے ہے؟ جسم ہے؟ نہیں بھائی جسم نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے۔ اللہ کی ذات کی باریکیوں کو کون جانتا ہے؟
اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ ہاں بھائی ہر جگہ موجود ہے. کیسے بھائی؟ علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بہت سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں ہر جگہ موجود ہے، تو یاد رکھو ان کو بھی ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ قرآن کی اس آیت کی نفی نہیں کرتے کہ اللہ عرش پر ہے. جو آیتیں آتی ہیں جس میں آتا ہے اللہ عرش پر ہے، وہ اس کی نفی نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، جس کی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اس کا مطلب اللہ کا عرش کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو یہ نہیں کہتے کہ جسم بھی ہے اللہ کا، وہ کہتے ہیں کیسے ہے ہم نہیں جانتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو وہ ان آیتوں کا اگر انکار کر دیتے پھر ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں. وہ انکار نہیں کر رہے تو ہم ان کو گمراہ نہیں کہہ سکتے. لیکن میری رائے یہ ہے، اور یہی رائے ہمارے بہت سے اکابر کی بھی ہے، میں جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو مجھے فوراً ہمارے اکابر کی فہرست سے باہر نکال دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے عقائد میں قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، جو سیدھا سیدھا. اکابر کو فالو نہیں کرنا، عقائد میں کسی بزرگ کو فالو نہیں کیا جاتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکابر بھی صحیح راستے پر تھے، قرآن و سنت سے جو ہمارے اکابر کے عقائد ہیں ان کا صحیح ہونا ثابت ہے. لیکن اصولی بات یہی ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی. اب دیکھو ایک باندی نبی کے پاس آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو باندی نے کہا فی السمائی، کہاں ہے اللہ؟ آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ کیا ہے؟ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے. تو باندی نے کیا کہا؟ اللہ کہاں ہے؟ آسمان. اب اس باندی کا مفہوم کیا تھا کہ کیوں ہے، کیا خاص تجلیات ہیں عرش پر؟ نہ نبی نے اس باندی سے پوچھا اور نہ باندی نے اس کی ڈیٹیل بتائی. اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں سرسری ایمان کافی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، اس سے گمراہی پھیلے گی. اب میرے ایسا نہ ہو کہ شارٹ کلپ بنا کے ان علماء پہ رد کرنا شروع کر دیں جو ہر جگہ موجود مانتے ہیں. میں ان علماء کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان علماء کے قول کی دلیل کیا ہے. وہ بھی عرش پر ہونے کی نفی نہیں کرتے، اور ان علماء کا مذہب بھی صحیح ہے جو کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، لیکن ایسے ہے جیسے اس کی شان ہے، ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں. تو عوام جب زیادہ گہرائی میں نہیں جائے گی تو پھنسے گی بھی نہیں، اور اگر زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کریں گے، بات آ رہی، تو کیا ہو جائے گا؟ پھنسیں گے. تو بس اللہ نے جب قرآن میں کہہ دیا کہ متشابہات ہے، سرسری ایمان لاؤ، زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، تو بچ جائیں پھر زیادہ گہرائی میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.